جن اور جادو وغیرہ تمام بلاؤں سے حفاظت کا وظیفہ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرے بیٹے پر جنات کے اثرات ہیں، بہت سے عالموں کو دکھایا، سب نے یہی بتایا کہ جن کے اثرات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یا قہار 7 دفعہ پڑھ لیا کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ میرے بیٹے پر اثرات جنات کے ہوں یا جادو کے ہوں، سب کو ختم کر دیجئے۔ قہار اللہ کا نام ہے اور قہار کی تعریف ہے الذی یکون کل شیء تحت، الذی یکون کل شیء کیا لکھا ہے تحت قدرتی وقضائه تحت قدره وقضائه وقدرته، یعنی قہار وہ ذات ہے کہ ہر شے پر اس کی طاقت کہ ہر شے اس کی طاقت کے تحت ہے، اس کی قضا کے تحت ہے، اس کی قدرت کے تحت ہے، یعنی سب اس کی ماتحتی میں ہے۔ اگر اللہ تعالی حفاظت کرے تو جادو اور جنات کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی حفاظت کے ہوتے ہوئے کسی پر جادو اور جنات بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مخلوق کے حوالے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مخلوق کے حوالے نہیں کیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جوا کب غلامی کا ہے زیب مسلم، کہ ہر چیز موضوع ہے اپنے محل میں، یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے یہ، جوا کب غلامی کا ہے زیب مسلم، کہ ہر چیز موضوع ہے اپنے محل میں، یعنی ہم پر جو غلامی کر رہے ہیں کفار کی اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، تو یہ جوا ہے جو بیل کے گلے پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے جاگے اس سے وہ نکل نہیں سکتا، جو جوتا رہتا ہے اس سے۔ جوا کا غلامی کا ہے، اگر مسلمان پکا ہو تو یہ اس کو کہاں زیب دیتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے مسلمان ہو، ہم جیسا مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، گناہوں کو نہ کرتے ہو اور اللہ کے متبع شریعت و سنت ہو، تو انہوں نے کبھی غلامی نہیں کی، ہمیشہ غالب رہے، صحابہ ہمیشہ غالب رہے، ساری دنیا پہ کو مغلوب کر دیا اپنے ایمان کی برکت سے، اپنے تو اسلام کی برکت سے۔ تو یہ کو زیب نہیں ہے مومن کو کہ وہ کافروں سے مغلوب ہو جائے، تو کیونکہ یہ ہر چیز اپنے محل میں موضوع ہوتی ہے، یعنی اپنی جگہ پر موضوع ہوتی ہے۔ جوا تو غلاموں کے لیے ہے، ان کے رکھا جاتا ہے جیسے جانوروں کے لیے ہے، تو اس پر تو وہ زیب دیتی ہے، لیکن انسان کے رکھ دیا جائے تو وہ زیب نہیں۔ اگر اس کے گلے پہ وہ جوا رکھا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ یہ برے اعمال کی سزا ہے۔ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں تو بیل جوتے جاتے ہیں، شیر کو دیکھا کبھی کہ حل میں جوتا ہوا ہے؟ اگر حل میں وہ جوتا ہوا ہے تو اس کے کسی عمل کی سزا ہے۔ اسی طرح مومن جو آج کل وہ کافروں کے جوئے کے تلے، کافروں کی غلامی کے تلے دبا ہوا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ جوا کب غلامی کا ہے زیب مسلم، کہ ہر چیز موضوع ہے اپنے محل میں، محل مانے جگہ، کہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ پاداش مانے سزا، یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ آج بہت مجرب عمل بتا دیا جن سے جادو سے حفاظت کے لیے،
جو کسی پر جن یا جادو کرے گا اس عمل کی برکت سے اسی پر الٹ دیا جائے گا۔ دیکھیے اسی یقین کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت والا کو یہ الہامی بیماری میں اس نے اچانک فرمایا تھا، اس کو اسی یقین، اور اکثر فرماتے رہتے تھے کہ جو اس کو پڑھے گا اسی یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ پر بھروسہ رکھ کے، تو جن اور جادو اس پر خود بھی نہیں رہے گا، اور جس نے کیا ہے اس پر الٹ دیا جائے گا۔ اسی عمل کی برکت سے جو کسی پر جن یا جادو کرے گا اس عمل کی برکت سے اسی پر الٹ دیا جائے گا۔ اول آخر 7 بار درود شریف، بیچ میں 7 بار یا قہارو پڑھو، سارے عاملین سے بے نیاز ہو جاؤ گے، سارے عاملوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ عاملوں نے تو چکر میں ڈال رکھا ہے کہ بکرے لاؤ، مرغا لاؤ، زعفران لاؤ، اور کرتے کچھ بھی نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ دے دیا۔ اللہ تعالی یا قہاروں کی برکت سے ہم سب کو اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔